بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ دل میں آئے اسی طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی یہ پریشان کن یہ خبر ہے۔ بھارتی عدلیہ بھی اب مودی عدلیہ بن چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف اور قانون کا قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کی مودی سے وفاداریاں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی ججز نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بڑے زبردست گرم جوشی کے ساتھ ہر کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا پچھلے 70 سال ان کے لیے، جبکہ ہم 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، نیوکلیر پاور ہیں ہم، اور پاکستان کی ایک حیثیت ہوتی تھی۔ 2019 کو بھارت کی حکومت نے بھارت کی پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم کی تھیں، اور اس کے نتیجے میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو قانونی حیثیت تھی، جو خصوصی حیثیت تھی، اس کو ختم کر دیا۔ آرٹیکل 370 کو ختم کیا، آرٹیکل 35A کو ختم کیا، اور اس کے بعد پوری طرح اس کو ضم کر دیا بھارت میں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انیکس کر لیا، لیکن بہرحال ایک زبان ایک لفظ یہ بھی ہے، ضم کر دیا۔ اس کو تقریباً اس کو چیلنج کیا گیا بھارت کی سپریم کورٹ میں، اور 22 سے 23 پٹیشنز تھیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے پورے 4 سال لیے کہ ان پہ کارروائی شروع کرے، اور اس سال یہ کارروائی شروع ہوئی عدالتی، اور کافی زبردست آرگومنٹس، خاص طور پہ جو وکیل ہیں کپیل سبل، اس نے جو آئینی تبدیلیاں کی گئیں ان کے خلاف کا بیانات، اپنے آرگومنٹس دیے، کاؤنٹر آرگومنٹس بھی آئے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھارت کا آئین ہے اس کی جو پروویژن ہے 368، اس کے مطابق بھارت کی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو تبدیل کر سکتی۔ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ بھارت کی جو پارلیمنٹ سے گزرا ہے، اس کے پورے پروسیس سے گزرا ہے، اس پہ باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے، اور اس پہ سارے بھارت کی جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی پریزنس رکھتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اس کو پھر یوں کہ اگر آپ کہیں کہ جی بھارت کے ججز جو ہیں وہ ممکن ہے بھارت کی پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کو سپرسیڈ نہ کریں، یہ ہے درست سٹیٹمنٹ جس کے پیچھے کوئی انصاف، کوئی حیا اور کسی طرح کی کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں اخلاقیات جو ہے وہ بچتی ہے، کہ اب یہ ہم جج پہ سیدھا الزام لگا لیں انڈیا کے سپریم کورٹ آف انڈیا پہ کہ جی انہوں نے مودی صاحب کو خوش کیا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ کہیں بھی جب یہ کیس ڈسکس کر رہے ہوں گے جو پارلیمنٹری سپرمیسی ہے اس کو ورسز کورٹس کو، تو اس کو ہم ریکنسائل کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں یہ جو عدالتوں نے بار بار جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کیے یہاں کی پارلیمان کے فیصلے، ابھی ایون ریسنٹ ہسٹری میں، ایون ہم بہت پیچھے نہ جائیں، لاسٹ 2 ایئرز میں آپ دیکھ لیں، تو جس سے پاکستان کا انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسیا اس پہ سخت ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو اس کو ریویو کرنے کا، دیکھنے کا، جو پوری دنیا کا یہ جو ہمارا کامن لا کا سسٹم ہے اس کا ایک باقاعدہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اگر کورٹ میں چلا جائے تو کورٹ اس میں جو نمبر 1 چیز دیکھتا ہے کہ کہیں پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے زمرے میں تو نہیں آتا، تو اگر آتا ہے تو 99% کورٹس جو ہیں اسپیشلی اس طرح کے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس وہ اس کو جو ہے وہ سیٹیسائیڈ ختم کر دیتے ہیں کہ جی یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے، لیکن وہ پھر بھی پارلیمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کرتے بلکہ پارلیمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو ڈیسیجن کیا اس میں ہماری یہ ریزرویشنز ہیں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، یا کچھ اس طرح کا راستہ نکالتے ہیں، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ کون سپیریئر ہے، کون سب آرڈینیٹ ہے، کس کا کیا رول ہے، اس کو اگر آپ ری ڈیفائن کریں گے اپنے
हर आदमी इंडिविजुअल पोजीशन और दिमाग से, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा, ना सोसाइटी चलेगी, और एक कयास की सिचुएशन पैदा होगी जिसे हम देख रहे हैं गुज़श्ता 7-8 सालों से पाकिस्तान में। कि हमारे अपने इंटरनल गवर्नेंस जो है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो है, अब हर तो वो देख के दुनिया जो है वो समझ, और इतनी हमारी डिपेंडेंस है। पिछले 22 साल से हम IMF के ICU में बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो हम उठ ही नहीं सकते हैं, तो हम किसकी मदद कर सकें? अपनी मदद। जी ये बताइएगा एम्बेसडर साहब, आपने सब बातें जो कही वो सही आपने फरमाई, बट डिप्लोमेसी में जो आपने सही फरमाया कि आवाज़ को आप कन्वर्ट कैसे करते हैं इनटू कंपेलिंग फैक्टर के आप दूसरे को फोर्स करें एक्शन का, लेकिन उससे कुछ फिर भी कम डिप्लोमेसी में आवाज़ ऑल्सो मैटर्स। अब ये मैं देख रही थी कि यहाँ हमने बहुत कम इसको कवर किया, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने 29 नवंबर को जो तकरीर की UNGA में, उन्होंने 3 बहुत ज़बरदस्त बातें की। नंबर 1, उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी ट्राइब्यूनल बनना चाहिए अंडर द UN टू इन्वेस्टिगेट इजराइल्स वॉर क्राइम्स। दूसरा, ये बातें हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। और डिप्लॉयमेंट ऑफ अ प्रोटेक्शन फोर्स। मेरा कहने का मकसद कि एक जो आपकी हुकूमत की लाइन है वो अभी तक वही लाइन है जो कायद आज़म। नमस्कार दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 पर दिए गए फैसले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान आग कर रहा है। वहाँ की असेंबली में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत ने एक तरफा फैसला किया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ धोखेबाजी की है। उनका कहना है कि धारा 370 वापस होनी चाहिए थी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अनिवार्य है। भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये जानता है कि ये एक तरफा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। पाकिस्तानी मीडिया असेंबली रो रही है कि अब इसका UN में किया जाएगा, UN में इसकी शिकायत की जाएगी। पश्चिमी यूरोप व अमेरिका सहित सब जानते हैं कि एक तरफा विरोध नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है, ये सभी जानते हैं। न कोई मीडिया न कोई और पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान खामखाई ये कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई मुस्लिम कंट्री साथ नहीं खड़ी हुई है, फिर भी पाकिस्तान बेवजह इसका मुद्दा उठाता रहता है।